کی کوششیں میں کر رہا ہوں، بلا کسی تمہید و تاخیر کے استقبال کرتا ہوں جناب حضرت الاقدس قاری مولانا و مفتی توحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث و تفسیر ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی سرزمین سے ہم سب کے مابین تشریف فرما استقبال کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اللہ رے موصوف کی وہ رنگین بیانی، اللہ رے موصوف کی وہ رنگین بیانی، ہر لفظ ہے گلدستہ گلزار معانی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہے گنگا کی روانی، الفاظ کی بندش میں ہے جمنا کی جوانی۔ جناب حضرت مولانا و مفتی توحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ مائک پر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوا ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الامام مالک رحمہ اللہ تعالی لن يصلح آخر امتنا الا بما صلح اولنا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قالہ۔ فضول سمجھ کر بجھا دیا جن کو وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ صدر محترم، قابل احترام علماء اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، آج کے اس اجلاس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی، مسلم سماج، آسان لفظوں میں ہم تمام مسلمان کن کن خرابیوں سے، کن کن خامیوں سے یا کن بدعمالیوں سے دوچار ہیں، اس اجلاس میں ان کی نشاندہی ہو اور ان بدعمالیوں کی، ان برے کاموں کی نشاندہی کے بعد تدارک کی صورت ان سے بچنے کے طریقے بیان کیے جائیں، تاکہ مسلم معاشرہ، تمام ایمان والے مسلمان بھائی اور بہن، چھوٹے اور بڑے، سب برے اعمال سے بچنے لگیں، نیک کام کرنے لگیں، جس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں نظر آئے۔ بزرگوں دیکھو، غور سے سنو، باتوں میں ادھر ادھر وقت ضائع نہ کرو۔ میرے پاس بھی وقت زائد نہیں اور تمہارے پاس بھی زائد نہیں۔ اس وقت سارے لوگوں کا ایک ایک وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جی یہ حلوہ بند کر دیں بھائی، اب یہ حلوہ بند کر لو اور تھوڑی دیر کو بات کام کی سن لو، مجھے کہنے میں مزہ آئے اور آپ لوگوں کو سننے میں مزہ آئے۔ سنیں بھائی، غور سے سنیں۔ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی لوگ سنتے نہیں، صرف ویڈیو کے چکر میں رہ جاتے۔ ویڈیو بند کرو۔ یہ کیمرے 2-3 لگے ہوئے ہیں، ان سے ہی آپ بعد میں لے لینا، کافی بن جائیں گے ان سے۔ باقی سب اپنے اپنے پرسنل موبائل جیب میں رکھ لیں اور غور سے بات سنیں۔ بزرگوں، آج مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کون سا گناہ ایسا ہے جو نہیں پنپ رہا ہے، بے شک کون سی بدعملی ایسی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔
حرام کھانا ہمارے اندر عام ماحول بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا، شوہر بیوی کے حقوق پامال کرتا ہے، بیوی شوہر کے حقوق پامال کرتی ہے۔ اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے تو ماں باپ اپنے اولاد کے حقوق بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ ہر ایک کو شکایت ہے، بیوی شکایت کر رہی ہے کہ شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر کو شکایت ہے کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کر رہی ہے، والدین رو رہے ہیں کہ اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، اور اولاد رو رہی ہے کہ ماں باپ نے ہمارے حقوق ادا نہیں کیے ہیں۔ پڑوسی سے شکایت کر رہا ہے۔ ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ ہر آدمی اپنے حقوق جان رہا ہے کہ میرے حقوق یہ ہیں، ملنے چاہیے، لیکن دوسروں کے حقوق میرے اوپر کیا ہیں اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ شوہر یہ نہیں جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ بیوی کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، بیوی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہی ہے کہ شوہر کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ والدین اپنے حقوق جتاتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اولاد کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ اولاد یہ نہیں جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ والدین کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں، پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سفر میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہو جائے تو اس ساتھی کا بھی حق ہوتا ہے۔ لیکن آج اللہ کے حقوق کو جس طریقے سے امت ضائع کر رہی ہے، نبی کے حقوق کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، حقوق العباد کو بھی اسی طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ آج مسلم معاشرہ کہنے کو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی سی صفت نظر نہیں آتی۔ بے شک علامہ اقبال نے اب سے تقریباً 100 سال پہلے کہا تھا، 80-90 سال پہلے تو کہا ہی تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، تو آج ذلت و پستی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ہمارے پیش رو، ہمارے اسلاف، ہم جن کا نام لینے والے ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، حضرات تابعین رحمہم اللہ، حضرات تبع تابعین رحمہم اللہ، محدثین، مفسرین، فقہا، بڑے لوگ جتنے گزرے ہیں ہم ان کا نام لے لے کر کے ان پر درود بھیجتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام کیسے دیا تھا۔ اقبال نے یہی کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ان کی زندگی میں قرآن تھا، ان کی زندگی میں رسول کی سنتیں تھیں، ان کی زندگی میں شریعت طریقت بس گئی تھی، رچ گئی تھی، ان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا، ان کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھتا تھا۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ یہ انسان ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دی تھی۔ بے شک اللہ۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات آپ لوگ بھی سنتے اور پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے اور پڑھتے ہیں، دیکھنے کا اتفاق نہ آپ کو نہ ہمیں، لیکن وہ ایسی سندوں سے، ایسے واسطوں سے ہمیں پہنچے ہیں کہ 100% سچے، ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے دین کی خاطر جان قربان کر دی، قرآن کے حکم کے آگے جان دے دی، نبی کی سنت کے سامنے اپنی جان قربان کر دی، بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ بنا دیا، گھر بار چھوڑنے کا نمبر آیا تو سارا کاروبار چھوڑ دیا، سب کچھ کیا، لیکن دین پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ کسی صحابی کا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس نے کسی دنیا کے لالچ میں آ کر کے قرآن کے کسی حکم کو چھوڑا ہو، نبی کی کسی سنت کو پامال کیا ہو، دین کے کسی مسئلے پر عمل نہ کیا ہو، کوئی لالچ، کوئی رکاوٹ، کوئی ڈر، کوئی خوف کبھی مانے بنا ہو، ایسا آپ کو تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے وہ مقام دیا تھا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقام آپ لوگوں نے سنا کہ اگر انہوں نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد زہر کا پیالہ منہ سے لگا دیا تو زہر نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا۔
اگر ان صحابہ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا تو دریا راستے دینے پر مجبور ہو گیا۔ وہی صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک مرتبہ جنگل میں ان کا کارواں چلا جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، جنگل ہے جانوروں کا جہاں خونخوار درندے رہتے ہیں، لیکن وہاں حضرات صحابہ کا ایمان دیکھیے، وہ اعلان کرتے ہیں کہ او جنگل کے درندوں، آج محمد کے غلاموں کا یہاں بسیرا ہے، آج ان کا قیام ہوگا، تم لوگ جنگل خالی کر دو۔ اللہ نے وہ تاثیر دی تھی زبان کے اندر کہ دریا سارے جنگل کے جانور کان دبا کر کے جنگل خالی کر رہے ہیں، شیر بھی نیچے کو منہ کر کے جا رہا ہے، بھیڑیا بھی جا رہا ہے، ریچھ اور بھالو بھی جا رہے ہیں، سارے جنگلی جانور جتنے خون کے پیاسے ہوتے ہیں سب جنگل خالی کر کے جا رہے ہیں کہ آج تو محمد کے خادموں اور غلاموں کا بسیرا ہے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ پوری دنیا کے اندر نہتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ملتی گئی، کارواں بنتا گیا، لیکن بہت بڑی کوئی ایٹمی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر ان کے نام سے اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ڈرا کرتی تھی۔ اس وقت کی سپر پاور طاقت روم اور فارس ہوا کرتی تھی۔ رومیوں کے اور فارسیوں کے قلعوں میں زلزلے آ جایا کرتے تھے جب فاروق اعظم کا نام ان کے قلعوں میں گنگنایا کرتا تھا، جب خالد ابن ولید کا نام کسی سپہ سالار کے کان میں آ جاتا کہ مقابلے میں خالد ابن ولید آ رہے ہیں تو وہ سپہ سالار اپنا جنگ سے راستہ بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا کہ جنگ ان کے سامنے نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا تعداد تھی، کیا ہتھیار تھے، کیا طاقت تھی؟ نہ کوئی ایٹمی طاقت تھی، نہ کوئی ہتھیاروں کی اتنی بڑی ذخیرہ ان کے پاس تھا، نہ افرادی قوت اتنی زیادہ تھی۔ ہاں اگر ان کے پاس تھا تو وہی جو اقبال نے کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ان کے پاس قرآن کی طاقت تھی، ان کے پاس رسول کی سنت پر عمل کرنے کی طاقت تھی، ان کے پاس دین کی قوت تھی، اس لیے اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا تھا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، آج سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم صرف ان کی طاقتوں کا تذکرہ کرتے رہیں اور اعلان کرتے رہیں، پدر ماں سلطان بودے، پدر ماں سلطان بودے، ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے، وہ ایسے ایسے سورما تھے، انہوں نے یہ کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، فائدہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا ہیں۔ اسی لیے سوال یہی ہوتا ہے کہ چے تو ارے تو کیا ہے؟ تیرے باپ کیسا تھا وہ گزر گیا، تیرا دادا کیسا تھا وہ گزر گیا، تیرے بڑے کیسے تھے وہ گزر گئے، ان کا کیا ان کے ساتھ تھا، تیرا کیا تیرے ساتھ ہوگا، تو کیا ہے تو سوچ کے بتا۔ اقبال اب سے 80 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، تو آج یہ جلسے کرنے پڑ رہے ہیں اصلاح معاشرے کے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کمی آ گئی، ہماری سوسائٹی میں یہ کمی آ گئی، ہمارے ماحول میں یہ خرابی آ گئی۔ یہ خرابی آئی میرے بزرگوں اس لیے کہ ہم نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، فضول سمجھ کر بجھا دیا جن کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ ہم نے اپنے دین کو، ہم نے اپنی شریعت کو، ہم نے قرآن اور سنت کو ایک ضرورت سے زائد چیز سمجھ کر چھوڑ دیا کہ یہ کوئی ضرورت کی چیز نہیں۔ ضرورت کی چیز تو آج کے دور میں پیسہ ہے، ضرورت کی چیز تو آج کے دور میں عہدہ اور منصب ہے، ضرورت کی چیز تو آج کے دور میں شہرت ہے، ناموری ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے اہمیت دی، قرآن کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، تو آج یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل و خوار، سب سے زیادہ پست اگر دنیا میں کوئی قوم ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ غور کرنے کی چیز ہے میرے بزرگوں، جن کو فضول سمجھ کر بجھا دیا وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ دوبارہ اگر مسلمان اپنی کھوئی ہوئی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، دوبارہ اگر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے، آخرت میں بھی مقام عطا کرے،
تو اس کو حضرت امام مالک کا میں نے مقولہ نقل کیا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے جلیل قدر امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا آخری طبقہ اسی طریقے پر اصلاح شدہ ہو سکتا ہے، اس کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر اصلاح اس امت کے پہلے طبقے کی ہوئی ہے۔ یعنی صحابہ جس طریقے کو اپنا کر کے کامیاب ہو کر گئے دنیا سے، اسی طریقے کو اگر اس امت کا آخری طبقہ اختیار کرے گا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اور ہم جانتے ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اتنا پڑھا، اتنا سنا، اتنا ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو بیان کیا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے کاروبار کی کوئی ویلو نہیں تھی، زراعت اور کھیتی کی کوئی ویلو نہیں تھی، ان کے سامنے دنیا کی کسی چیز کی کوئی ویلو نہیں تھی۔ ان کے سامنے اگر حیثیت اور ویلو اگر کسی چیز کی تھی تو وہ قرآن اور سنت کی ویلو تھی، دین اور اسلام کی ویلو تھی۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے یہاں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ واقعی دنیاوی لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ واقعہ جب فتح بیت المقدس کے موقع پر آپ شام تشریف لے گئے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے یہودیوں سے بات کرنی ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ آپ ایک خادم کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں مدینہ منورہ سے، ساتھ میں صرف ایک اونٹنی ہے، دو سواری نہیں دو آدمیوں کے لیے، اور اونٹنی اتنی طاقتور نہیں، لمبا سفر ہے کہ دو لوگوں کو ایک ساتھ سوار کر کے چل سکے، لہذا یہ طے پایا کہ کچھ دیر تک ایک سوار ہوا کریں گے، دوسری دیر تک دوسری مرتبہ دوسرے سوار ہوا کریں گے، لہذا ایک عرصے تک، ایک وقت تک، ایک مدت تک فاروق اعظم سوار ہوں گے، پھر فاروق اعظم اتر جائیں گے تو خادم سوار ہو جایا کریں گے، پھر خادم اتریں گے تو فاروق اعظم سوار ہو جایا کریں گے۔ لہذا اس طرح یہ دونوں لوگوں کا قافلہ مدینہ منورہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک جا رہا تھا۔ آخر میں اتفاق دیکھیے، اللہ کا کرنا دیکھیے کہ نمبر آتا ہے کہ خادم سوار ہوگا اور فاروق اعظم اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آگے چلیں گے، اور سامنے مسجد بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے۔ خادم کہتا ہے حضرت آپ سوار ہو جائیے، میں نکیل پکڑ کر چلتا ہوں، اس لیے کہ اب دشمنوں کا علاقہ آ چکا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اگر دیکھیں گے کہ امیر المومنین پیدل پیدل چل رہے ہیں اور ان کا خادم اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ لوگ کیا محسوس کریں گے؟ وہ اچھا پیغام نہیں لیں گے اس سے۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا یہ چیزیں سننے کی کہ تم کیا سوچتے ہو دنیا کیا کہے گی، اس کی وجہ سے میں عدل اور انصاف کا دامن چھوڑ دوں؟ انصاف یہی ہے جو طے ہوا ہے کہ جب تک میرا نمبر سواری کا ہوگا میں سوار ہوں گا، اور جب نمبر تمہارا سوار ہونے کا ہوگا تم سوار ہوں گے، لہذا اب نمبر تمہارے سوار ہونے کا ہے۔ انصاف یہی ہے، عدل یہی ہے، شریعت کا قانون یہی ہے کہ انصاف ہوگا، لہذا تم سوار ہو اور میں نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ کوئی کہنے والا کیا کہے کہتا رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فاروق اعظم جس وقت میں بیت المقدس پہنچے ہیں، حضرت کے جسم پر جو لباس تھا وہ لباس پرانا تھا، پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس وقت میں جو مسلمانوں کے کمانڈر وہاں تھے، گورنر وہاں تھے، انہوں نے عرض کیا کہ فاروق اعظم امیر المومنین، یہاں بڑے بڑے بادشاہ اور پادری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا لباس بہت شاندار ہے، آپ کے لباس پر تو پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ میرا کہنا مان لیجئے اور اپنا لباس بدل کر کے تھوڑا اچھا والا لباس پہن لیجئے تاکہ ان کے اوپر ایک رعب پڑے، اثر پڑے۔ فاروق اعظم نے کہا تم کس چیز کی بات کر رہے ہو کہ آج دنیا میں ہماری عزت اس لباس کی وجہ سے ہے، آج دنیا میں ہماری عزت رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے ہے، قرآن پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ کیا آج ہم قرآن پر نہیں چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ لہذا فاروق اعظم اسی پیوند والے لباس میں ان یہودیوں سے ملے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی کتاب کے اندر پیش گوئی یہی پڑھی تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ جب آئے گا تو یہ صورت بنے گی کہ خادم اونٹنی پر بیٹھا ہوگا اور امیر المومنین رسی پکڑ کر آگے چل رہا ہوگا۔ ان کی کتابوں میں یہ پیش گوئی لکھی ہوئی تھی، اور
اور مسلمانوں کے خلیفہ کے جسم کے اوپر جو لباس ہوگا اس لباس میں پیوند ہوں گے۔ تو انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو پیوند نظر آنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کتاب کی دی ہوئی بشارت پوری ہو گئی۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے سے مرعوب ہو کر کے لباس بدل لیتے تو آج وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ہو جاتی جو تورات کے اندر یہودیوں نے پڑھی تھی۔ لہذا یہی جملہ، یہی مقولہ ہمارے لیے سب کے لیے کافی ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ کسی جاہ و جلال کی ضرورت ہے، نہ کسی حیثیت اور مرتبے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت اگر حاصل ہوگی تو وہ صرف قرآن و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگی، کسی اور طریقے پر نہیں ہوگی۔ لہذا مسلمانوں، اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں اور چاہنی چاہیے، دنیا میں بھی مقام چاہتے ہیں، آخرت میں بھی مقام چاہتے ہیں، تو اسی طریقے کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا جو ہمارے اسلاف کر کے گئے کہ ہماری زندگی میں قرآن پر مکمل عمل ہونا چاہیے، نبی کی سنتوں پر مکمل عمل ہونا چاہیے۔ ہماری شادی بیاہ کا موقع ہو تو ساری سنتوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ رسم و رواج اور جتنی خرافات اور جتنے ناجائز کام ہماری شادیوں میں ہو رہے ہیں سب کو ایک دم بدل دینا چاہیے۔ شریعت کے مطابق شادی کرنا شروع کر دو، بہت سارے معاشرے کی اصلاح تو خود بخود ہو جائے گی۔ بے پردگی، بے جا خرچ، کس قدر فضول خرچ ہوتا ہے مسلمانوں کی شادی میں۔ غیروں سے ہمیں کیا لینا، وہ کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے، ہمیں ان سے کوئی لینا نہیں، ہمیں اپنوں سے لینا ہے کہ آج مسلمانوں کی شادیوں کا حال ہم دیکھتے ہیں۔ بے پردگی ایسی عام سی ہو گئی ہے، کھانے میں اتنی فضولیات ہوتی ہیں، جتنا کھانا پیٹ میں نہیں جاتا جتنا کھانا نالیوں میں سڑتا ہے، بکھیر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی شادیوں میں عجیب اتفاق ہے، ہمارا رہنے کا گھر جہاں ہے اس کے بالکل قریب میں ایک شادی ہال ہے، دیوبند کی بات کر رہا ہوں، اور اس شادی ہال کے بالکل روڈ کے پار مسجد ہے، بہت بڑی مسجد، وقف دارالعلوم دیوبند کی، اطیب المساجد کے نام سے۔ اس میں رات کو جب شادیاں ہوتی ہیں تو اتنے گولے چھوڑے جاتے ہیں، اتنے گولے چھوڑے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا نہیں ہو رہا۔ اور وہیں مدرسہ ہے بڑا سا، اس مدرسے میں طلبہ رات میں اپنا مطالعہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں۔ ان گولوں کی آواز کی بنا پر ان کے پڑھنے میں کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، کتنی اس میں پریشانی ہوتی ہے، کسی مسلمان کو کبھی سوچنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اور ساری شادیاں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، غیر مسلم وہاں شادی کرنے نہیں آتے ہیں۔ تو اتنی ہماری شادیوں میں خرافات، جب سے رشتہ طے ہوتا ہے، لڑکی لڑکا پسند آتے ہیں اس وقت سے لے کر کے اور نکاح کے بعد تک رسومات پر رسومات، رسومات پر رسومات، دونوں طرف سے مال کا جنازہ نکلتا ہے، لیکن رسومات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو نکاح کو اتنا آسان بنایا تھا، اتنا آسان بنایا تھا کہ اگر لڑکی پسند آ جائے تو جا کر کے لڑکی کے باپ سے کہہ دو کہ ہمیں آپ کی لڑکی پسند ہے، وہ کہہ دے کہ مجھے بھی آپ کا لڑکا پسند ہے، بس دونوں کو بلاؤ مسجد میں، اپنے امام صاحب سے، اپنے کسی بڑے سے بلا کر کے اس کا ایک نکاح پڑھوا دو، مہر فاطمی یا کوئی بھی مہر جو موافق مناسب لگے مہر بندھوا کر کے، اور لڑکے والے کو جتنی اللہ نے وسعت دی ہے آئندہ دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن تک کسی بھی دن اپنے بچے کا ولیمہ کر لیا جائے۔ بس یہ ایک سنت ہے، اس کے علاوہ نہ بارات ہے، نہ اس سے پہلے کی رسمیں ہیں، منگنی فنگنی پھلا چلا، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف سیدھے سادے انداز میں ایک لڑکا اور لڑکے کا باپ جائے مسجد میں اور لڑکی کا باپ آئے، وکالت کرے اپنی بیٹی کی طرف سے، اور امام صاحب نکاح پڑھا دیں، اور نکاح پڑھانے کے بعد لڑکی رخصت ہو جائے، ولیمہ ہو جائے، کام ختم۔ اس کے بعد کچھ نہیں، اتنا آسان بنایا۔ اور حدیث میں اس کی فضیلت بھی آئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسر النکاح اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہوتا ہو۔
خود حضرت نے نکاح فرمائے، حضرت کے خود کے نکاح ہوئے، حضرت کی صاحبزادیوں کے نکاح ہوئے، سارے نکاح ماڈل ہیں، نمونہ ہے ہمارے ہاں۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نکاح اور ولیمہ تو ایسا بھی ہوا کہ آپ نے اپنے دسترخوان پر صحابہ کو کہا کہ اپنے اپنے گھر سے جو بنا ہے، اپنے اپنے خیموں میں جو بنا ہے وہ لے آؤ، اور یہ ولیمہ شیرازی ہوگا، سب بیٹھ کر کھا لیں گے، یہ ولیمہ ہو جائے گا ہمارا۔ لہذا ابو بکر اپنے گھر سے کچھ لا رہے ہیں، عمر فاروق اپنے گھر سے کچھ لا رہے ہیں، دوسرے صحابہ اپنے گھر سے کچھ لا رہے ہیں، سب نے لا کر کے دسترخوان پہ جمع کر لیا، سب نے مل کر کے کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ حیثیت، یہی حیثیت تھی، یہی ولیمہ ہو گیا۔ اس سے زیادہ کچھ حیثیت ہو تو وہ ولیمہ ہو جائے گا۔ تو نکاح کی جتنی رسومات ہیں ساری شریعت کے خلاف ہے، سب چھوڑ دیجئے۔ اسی طریقے سے موت کے وقت میں بہت ساری رسومات ہمارے بہت سے مسلمانوں میں ہوتی ہیں، یہاں ہوتی نہیں ہوتی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہت سی رسومات موت کے وقت بھی ہوتی ہیں، ساری سنت کے خلاف ہیں۔ سنت کے مطابق جو طریقہ میت کو دفنانے کا، کفنانے کا ہے وہ دفنا دیجئے، کفنا دیجئے۔ ایصال ثواب کرنے کا مسئلہ ہے، آپ جتنا چاہیں خود ایصال ثواب کرتے رہیں، اس کے لیے نہ تاریخ متعین کرنے کی ضرورت ہے نہ دن متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کے ماحول کو دینداری ماحول بناؤ، اپنے تمام بچوں کی تربیت دین کے حساب سے کرو، تمام بچوں کو دین کا عادی بناؤ، نماز کا عادی بناؤ، روزے زکوٰۃ کی اہمیت بتاؤ، جنت دولت کے حالات بتاؤ، صحابہ کے واقعات بتاؤ، نبی کی سیرت بتاؤ، سب کا مزاج دینی بنانے کی کوشش کرو، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے بچے جوان ہونے کے بعد تھوڑے سے لالچ میں آ کر کے یا تھوڑے سے کسی سے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنا دین نہ چھوڑ دیں۔ آج یہ واقعات بہت سننے میں آ رہے ہیں کہ بچے مرتد ہو رہے ہیں، بہت سی بچیاں غیروں سے مرتد ہو کر کے نکاح کر رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں۔ لہذا یہ کمی ماں باپ کی ہے کہ گھر میں تربیت دین کے حساب سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ ذہن سازی ایسی کر دیجئے، ذہن ایسا دیندارہ بنا دیجئے جو حضرات صحابہ کا بنا تھا کہ وہ مرنے کو مر گئے، شہادت حاصل ہو گئی، لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی صحابیہ وہ ہیں جو دین کے نام پر شہید ہوئی ہیں۔ نالائق ابو جہل نے ان کو دین کی وجہ سے، صرف کہ یہ اللہ کو ایک ماننے والی ہے، برچھی ماری تھی حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر اور وہ شہید ہو گئی تھی، لیکن کبھی اللہ کے ساتھ شرک کو برداشت نہیں کیا۔ اللہ ایک ہے، ایک ہے، جان قربان کر دی، اللہ ایک ہے۔ لہذا ہمارے بچوں کا ذہن، ہمارے بچوں کا دماغ، ہمارے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز کی ہونی چاہیے کہ دنیا میں بڑے سے بڑا انقلاب آ جائے، دنیا میں بڑے سے بڑا لالچ دیا جائے، دنیا میں بڑا سا بڑا خوف ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے، لیکن اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے کہ میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا تو چند دن کی ہے، 60 سال میں، 50 سال میں، 70 سال میں دنیا کو ہر حال میں چھوڑنا ہے۔ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر آج 40 میں چلے جائیں گے، آج 30 میں چلے جائیں گے، مان لیجئے 20 سال کی عمر میں چلے جائیں گے تو کوئی آفت نہیں آئے گی، یہ تو جانی ہے چننے والی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جو آخرت ہے کم سے کم وہ تو بچ جائے گی ہماری۔ اگر ہم نے آج اپنے دین کو چھوڑ دیا اس دنیا کی 60 سالہ زندگی کے لیے، اس دنیا کی 70 سالہ زندگی کے لیے اگر آپ نے ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو یہ دنیا تو ٹھیک ہے، خوشی کے ساتھ گزر جائے گی، لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کا اصول ضابطہ ہے کہ شرک اور کفر کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جو بندہ کفر اور شرک پر چلا گیا دنیا سے، اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ جہنم بہت بری جگہ ہے، اس کی سزائیں بڑی سخت سے سخت سزائیں، تمام سزاؤں کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آخری سزا، سب سے ہلکی سزا آپ لوگ یاد رکھیں کہ صرف پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس آگ کے اثر سے انسان کا دماغ اس طریقے سے کھولے گا جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، جیسے پانی میں ابال اور جوش آتا ہے، ان جوتوں کے اثر سے سر کا دماغ اسی طریقے سے ابلے گا، جوش مارے گا۔ کس قدر پورے
جسم کو تکلیف ہوگی، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا، اور سارے عذاب اس سے بڑے بڑے، اس سے سخت سخت عذاب ہیں، اور ایسی جگہ ہمیشہ رہنا پڑے، کبھی چھٹکارا ہی نہیں، کبھی چھٹکارا نہیں، کتنی بری جگہ، کتنی سخت سزا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ایمان کو بچا کر کے لے جانا ہوگا۔ اس لیے تو دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ دین پر خاتمہ فرمائیے، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمائیے، اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ ایمان پر خاتمے کی دعا اسی لیے مانگی جاتی ہے کہ اگر دنیا میں گناہ ہو بھی گئے، دنیا میں گناہ ہو گئے شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ، تو اللہ کی رحمت ہے، معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر معاف نہیں بھی کیا، اللہ نے سزا دی، تو گناہوں کی سزا کاٹ کر ایک نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال ہی لیں گے۔ گناہوں کا معاملہ تو یہ ہے، نماز چھوٹ گئی، نماز کی سزا اللہ دے سکتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن چھٹکارا مل جائے گا۔ روزہ چھوٹ گیا، ایک نہ ایک دن چھٹکارا مل جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی، ایک نہ ایک دن چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہماری طرف سے ہمارا ایمان ہی ختم ہو گیا، ہم شرک میں چلے گئے، ہم کفر میں چلے گئے، ہم نے دوسرا طریقہ کوئی اختیار کر لیا، تو یاد رکھیے پھر اللہ کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جن گناہوں کو میں چاہوں گا معاف کروں گا، لیکن شرک میرے یہاں کبھی معاف نہیں ہوگا۔ بے شک۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارے اپنے ایمان کی بھی ہمیں سوچنا ہے، اور اپنی نسلوں کے ایمان کی بھی سوچنا ہے، تاکہ ہم بھی جنت کے مستحق بنیں، ہماری نسلیں بھی جنت کی مستحق بنیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ خذوا ما آتاکم الرسول، جو کچھ نبی دیں وہ لو اور اس پر عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی جس چیز سے باز آنے کو کہیں، رکنے کو کہیں، ان سے رک جاؤ۔ یہی شریعت ہے، اللہ کا اعلان ہے، نبی کا نہیں، اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کا ہر طریقہ اپناؤ، اور نبی جن کاموں سے روکے ان سے رک جاؤ۔ اس طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ابتدائی درجے میں اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوتاہی ہو بھی جائیں تو کم سے کم ایمان ہمارا محفوظ رہنا چاہیے، تاکہ ایک نہ ایک دن تو اللہ مغفرت فرمائی دے۔ ایمان کی حفاظت سب سے اولین شرط ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ پوری رات نمازوں میں گزار دیں، پورا دن روزہ رکھتے رہیں، پوری زندگی نماز اور روزے میں اس طرح گزار دیں، لیکن اگر ہمارا آخری وقت میں ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، ہم شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ہم کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو پھر ہماری آخرت ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ پوری زندگی آخرت کی ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، اس وقت میں یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اصلاح معاشرے کے اندر اصلاح اعمال کی ضرورت تو ہے ہی، کہ ہمارے اعمال درست ہوں، ہم حرام سے بچیں، حلال کریں، حقوق ادا کریں، اللہ کے بھی حقوق ادا کریں، بندوں کے بھی حقوق ادا کریں، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں، بچوں کو سمجھائیں، بچوں کا ذہن بنائیں کہ ہم دنیا کی کسی بھی لالچ کے سامنے یا دنیا کے کسی خوف کے سامنے ہم اڑ جائیں گے، لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اپنے ایمان سے سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس مجلس کا عنوان ہی اصلاح معاشرے کا ہے، اس لیے معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں میرے بزرگوں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو نسلیں پیدا ہوں ان کی ہم تربیت اچھی کریں۔ تربیت اچھی کرنے میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے کہ ہم گھر کے اندر جو پیڑ لگائیں نا، وہ سوچ سمجھ کر لگائیں، کیونکہ جیسا پیڑ ہوتا ہے ویسا ہی پھل لگتا ہے۔ آم کے پیڑ پر
آم لگتا ہے، امرود کے پیڑ پر امروگ لگتا ہے، کبھی ہم نے سیب امرود کے پیڑ پر نہیں دیکھا، کبھی آم کے پیڑ پر انگور نہیں دیکھے۔ جیسا پیڑ ہوتا ہے ویسے پھل آتے ہیں۔ لہذا ہمیں گھر کے اندر پیڑ لگانا اپنے بچے کی یا اپنی شادی کرنے کے وقت ہوتا ہے کہ ہم گھر میں دلہن کیسی لا رہے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے کی بیوی بن کر جو آ رہی ہے، یا خود نوجوان ہے ہماری بیوی جو آ رہی ہے وہ کیسی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں سے شادی 4 وجوہات سے کی جاتی ہے، تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجوہات سے شادی کی جاتی ہے۔ کبھی عورت کے حسن کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، کبھی اس کے مال اور جائیداد کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، کبھی اس کے گھر کے مقام مرتبے اور جاہ و جلال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، اور کبھی شادی کی جاتی ہے اس کی دینداری کو دیکھ کر کے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ 3 چیزوں کو چھوڑ دو، نہ حسن دیکھو، نہ مال دیکھو، نہ مقام مرتبہ اور حیثیت دیکھو، تم شادی کرو تو دیندار سے کرو، کیوں؟ اسی سے کامیابی ملے گی۔ اگر ہمارے گھر میں آنے والی عورت دیندار ہوگی تو اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے بھی دیندار ہوں گے، اور اگر گھر میں آنے والی عورت دیندار نہیں، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ پردہ نہیں کرتی، وہ بے پردگی سے رہتی ہے، وہ گناہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ وہ مائیں تھیں جن کے پیٹ سے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی پیدا ہوئے، وہ مائیں ایسی نہیں تھیں۔ وہ مائیں وہ تھیں جو بغیر وضو کے کبھی اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلایا کرتی تھیں۔ آج کی مائیں بغیر وضو کی بات کرتے ہو، ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا دیتی ہیں۔ غسل واجب ہے، بچہ دودھ مانگ رہا ہے تو دودھ پلا دیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے اوپر غسل واجب ہے۔ وضو کرنا تو دور کی بات، بے وضو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی وہ مائیں۔ دوپٹہ کبھی سر سے اترا ہوا ہو اور بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ بے پردگی کی حالت میں دودھ پلاؤ گے تو بچوں کی تربیت میں بے پردگی داخل ہو جائے گی۔ اگر بچوں کے حقوق اسی طریقے سے ہم ادا کریں کہ ہم بچے کی ماں نیک صالح گھر میں لے کر آئیں، پھر بچے اور اس کی تربیت کے اعتبار سے ہم کبھی گھر میں کوئی گناہ کا کام نہ کریں۔ بچہ چھوٹا سا ہے، سوچ رہے ہیں ابھی تو 1 سال کا ہے، کیا جانتا ہے، اس کے سامنے ہم کوئی گناہ کرنے لگیں، کوئی غلط حرکت کرنے لگیں، یاد رکھو بچہ چھوٹا ضرور ہے لیکن ایک اسکرین ہے اس کے دماغ تک پہنچنے والی، یہ دونوں آنکھیں یہ فوٹو کھینچ کر کے دماغ کے نقش پر منقش کر دیتے ہیں ان چیزوں کو، اسی وقت سے ان کے ذہن و دماغ میں گناہوں کے تصورات آنے لگتے ہیں۔ لہذا بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے سامنے کبھی شریعت کے خلاف، دین کے خلاف ماں باپ کوئی عمل نہ کرے۔ تربیت کرنے کے اصول ہیں، اصول کے حساب سے تربیت کرتے جائیں۔ چھوٹا بچہ، حدیث میں آتا ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کیا کرو کہ نماز پڑھو، پیار سے چلو بیٹے نماز پڑھو۔ بچی ماں کے ساتھ گھر میں نماز پڑھے اور بچہ باپ کے ساتھ جا کر مسجد میں نماز پڑھے۔ لیکن یاد رکھو 7 سال کی عمر میں نماز کو کہہ دیں گے تو آپ بچے کو نہ سکھایا ہم نے کچھ نہیں، تو بچہ کیا کہے گا؟ نماز کیا ہوتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ مسجد میں آ کر کے قلعہ بازی کرے گا، کبڈی کھیلے گا، ہماری کمر کے اوپر چڑھا پھرے گا، کبھی ہماری گردن پہ بھی پیر رکھ کے کونتا پھانتا چلا جائے گا۔ نہیں میرے بزرگوں، اس کی تربیت میں یہ ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھ رہا ہو اسی وقت سے اسے سکھانے کی کوشش کرو، اللہ کہنا سکھاؤ، اللہ پر ایمان کی باتیں سکھاؤ، نبی کا نام بتلاؤ، نبی کے بارے میں بتاؤ، اور وہ بڑھتا چلا جائے، 3 سوا 3 سال کا ہو جائے تو اسے دعائیں یاد کرانی شروع کرو، اسے قاعدہ پڑھانا شروع کرو، سورہ فاتحہ وغیرہ یاد کرانی۔ 7 سال ہوتے ہوتے اسے قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھنا آ جائے، اسے چند صورتیں یاد ہو جائیں، چند دعائیں یاد ہو جائیں، اسے نماز کا طریقہ اور نماز کے فرائض یاد ہو جائیں، اسے غسل کا طریقہ اور غسل کے فرائض یاد ہو جائیں، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز کا سنت طریقہ کیا ہے وہ سارا یاد ہو جائے۔ جب 7 سال کا ہو تو اسے پوری نماز صحیح طور پر آتی ہو، وضو کرنا، غسل کرنا، اس کے کیا کیا فرائض ہیں، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، اسے سب یاد ہونے چاہیے۔ اب اس سے ہم کہیں گے چلو بیٹا نماز پڑھنے کے لیے، تو اب وہ واقعی نماز پڑھے گا، کیونکہ اسے ہم نے پوری نماز سکھا دی ہے۔ لیکن آج ماں باپ کو اتنی فرصت نہیں ہے، مکتب میں بھیج دیا، مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے،
مسجد میں بھیج دیا مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے، یا گھر کوئی آ کر کے قرآن پاک پڑھانے آتا اس کی ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں یہ ذمہ داری وہ ادا ضرور کرتے ہیں، لیکن اصل تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ کام کرنا، یہ سکھانا۔ اگر کوئی امام صاحب یا کوئی مدرسے کے استاد سکھا رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے، ان کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کی ذمہ داری ادا کر دی، ورنہ اصلاً یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ تو ماں باپ اس طریقے سے تربیت کرتے چلیں۔ دنیا کی لائن میں کسی لائن میں بھی لے جائیں، ڈگریاں خوب بڑی بڑی دلوائیں، آپ IAS IPS بنائیں اپنے بچوں کو، یا آپ DM اور SSP بنائیں، یا وکیل اور انجینئر بنائیں، یا جو ڈاکٹری میں بڑے بڑے کورس ہوتے ہیں MD اور MS وغیرہ، جو چاہیں بنائیں، لیکن ابتدائی تربیت آپ کی دین کے حساب سے اگر ہوگی، آپ 15 سال تک بچے کے اوپر نظر رکھیں گے، اسے پابندی سے نماز پڑھوائیں گے، اس کی تربیت اس انداز سے کرائیں گے، تو پھر یاد رکھیے ہمارا بچہ کسی بھی فیلڈ اور میدان میں چلا جائے وہ اپنے دین کی اہمیت کو جانتا ہے، اس لیے دین سے سمجھوتا نہیں کر سکے گا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تربیت اچھی اگر ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ بجنور شہر کی بات ہے، میں نے بجنور شہر میں واقعہ سنا اور اس بچے کے بارے میں معلوم ہوا، نام اس کے باپ کا نام بھی، اگرچہ میں ملا نہیں اس سے، میں وہاں رہتا تھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ ایک مسلمان لڑکے کی دوستی ہو گئی، اور دوستی اتنی زیادہ ہوئی کہ لڑکی اس لڑکے سے شادی کرنے پر ضد کرنے لگی۔ لڑکی نے اپنے ماں باپ، عیسائی ماں باپ سے کہا کہ میں شادی فلاں مسلمان لڑکے سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی۔ لڑکی کے ماں باپ عیسائی تھے، یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، انہوں نے لڑکے کو بلوایا، پیار سے کہا بیٹی اس لڑکے کو گھر بلاؤ۔ اس لڑکے کو بلا کر کے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا ہماری بیٹی سے تمہیں محبت ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کہ دیکھو اگر تمہیں ہماری بیٹی سے محبت ہے تو تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے، ایک تو یہ کہ تمہیں ہماری بیٹی کے مذہب کو یعنی عیسائیت کو قبول کرنا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ ہندوستان چھوڑنا ہوگا۔ چاہے آپ انگلینڈ کا ویزا لے لیں اور وہاں کی آپ کو نیشنلٹی دلا دیں گے، اور چاہے آپ امریکہ کا ویزا لے لیں اور وہاں کی آپ کو نیشنلٹی دلا دیں گے، وہاں آپ کو مکان بھی ملے گا، سرکاری ملازمت بھی ملے گی، اور آپ وہاں کے رہنے والے ہو جائیں گے، لیکن آپ کو یہ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ لڑکے کی تربیت اچھی ہوئی تھی کسی اچھے خاندان میں، لڑکے نے کہا ارے تم کیا سوچتے ہو، تمہاری لڑکی مجھ پر فدا ہے، میں ضرور محبت کرتا ہوں لیکن ایسا فدا نہیں کہ میں اپنے دین کو چھوڑ دوں۔ اگر تمہاری بچی کی 100 بار غرض ہو تو وہ آئے، اسلام کو قبول کرے، اور پھر ہمارے مولانا نکاح پڑھائیں گے، اسلام کے مطابق نکاح ہوگا، میں کبھی اپنے دین اور مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ لہذا اس نے جو سخت بات کہی، اللہ یہ ہمت یہ طاقت ہمارے ہر مسلمان کو عطا فرما دے، ہماری تمام بچیوں کو عطا کر دے، ہمارے تمام بچوں کو عطا کر دے۔ لیکن وہ عیسائی بھی بڑے سخت تھے، انہوں نے اپنی بچی کو دوسرے دن ہی باہر کہیں بھیج دیا، انہوں نے ہندوستان میں رہنے ہی نہیں دیا کہ یہاں رہے گی تو یا تو مر جائے گی یا اس کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن ہمیں اس سے کوئی لینا نہیں، وہ کہاں گئی کہاں نہیں گئی وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں تو مسئلہ اپنے بچوں کا ہے، ہمیں تو مسئلہ اپنی بچیوں کا ہے۔ آج جو ہمارے بچے اور بچیاں اپنے دین کو بڑی آسانی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس میں کمی ہماری ہے میرے بزرگوں، تربیت کی کمی ہے، پرورش کی کمی ہے، ان کا ذہن بنانے کی کمی ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت، پرورش اور ذہن سازی پر زور دیں تو انشاءاللہ کل ہمارے بچے بھی اسی ایمانی قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے ڈٹ جائیں گے، جان دے دیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے۔ ایمان ہماری وہ طاقت ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ ما متاع الحیات الدنیا الا غرور، دنیاوی تمام سامان جو ہے ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس مجلس میں جتنی بات مجھ سے پہلے یا میں نے کہی، اللہ ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اجلاس کے انعقاد کرنے والے تمام ساتھیوں کو اللہ اپنی شان کے مطابق بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کا اس کو ذریعہ اور سبب بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، زندگی کو تابت ممنون احسان کر دیا، زندگی کو تابت ممنون احسان کر دیا، تو نے خیر البشر انسان کو انسان کر دیا،
بہت ہی خوبصورت انداز اور لب و لہجے میں حضرت اقدس مولانا مفتی توحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بہت ہی اہم نصیحتیں ہم سب کے گوشے گزار کر رہے تھے۔ اب لیجیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے پھر سے میدان عشق رسول میں چھلانگ لگاتے ہیں۔